صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ کچھ عوارض کی وجہ سے درمیان میں ایک ہفتہ ضروری مسائل کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ اب الحمدللہ جاری ہو رہا ہے۔ ضروری مسائل جو ہیں وہ نماز کے واجبات اور اسی طریقے سے نماز کی سنتیں یہاں تک آ کر رکا ہوا تھا، اور اس سے پہلے بھی گزشتہ جو ویڈیو آئی تھی ضروری مسائل کی، اس میں نے عرض کر دیا تھا کہ واجبات کے جو ضروری مسائل ہیں، وضاحتی جو مسائل ہیں، ان مسائل کو میں نے بیان نہیں کیا۔ اسی طریقے سے سنتوں کے تعلق سے بھی وضاحتی مسائل آپ تک نہیں پہنچے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ واجبات بھی اور اسی طریقے سے فرائض اور سنتیں، ان تمام چیزوں کے مسائل ملے ہوئے آتے رہیں گے، اور اکثر جو ہے مسائل واجبات کے اور اسی طریقے سے فرائض کے، یہ جو ہے سجدہ سہو کے مسائل میں آئیں گے۔ تو اس لیے میں نے صرف واجبات بیان کر دیا اور سنن بیان کر کے روک دیا، تاکہ دو مرتبہ مسائل کا تکرار نہ ہو۔ اب جو ہے سجدہ سہو کے مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ مسائل شروع ہونے سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہے کہ سجدہ سہو واجب ہونے کے اسباب کیا ہیں، کس وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ مسائل جو ہے انشاءاللہ آئندہ ویڈیو سے شروع ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ سجدہ سہو کس وجہ سے واجب ہوتا ہے، وجوہات کیا ہیں، کتنے اسباب ہیں، کتنی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ نماز محتم بالشان عبادت ہے۔ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور اس کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ تصور نہ ہو تو کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب کسی آدمی کے دل کے اندر یہ تصور ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو اس کی نماز اعلیٰ قسم کی ہوگی، اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی، غلطی، بھول نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ حالت نہیں ہوتی، دوسری حالت بھی اگر رہے، یعنی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اگر تصور ہو تو بھی اس کی نماز اعلیٰ درجے کی ہو جائے گی۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، نمازوں میں کمی زیادتی ہو جاتی ہے، فرائض میں کمی، واجبات میں کمی، تو یہ جو ہے شیطان کے وسوسے سے ہوتا ہے۔ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ بندہ اللہ کے سامنے بالکل دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر تن من سے جو ہے کھڑا ہو جائے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے دربار میں پیش کر دے۔ شیطان یہ نہیں چاہتا۔ شیطان کی کوشش یہی ہے کہ ہر بندے کے عبادتوں میں خلل ڈالے، عبادتوں سے روک دے۔ یہ جو ہے شیطان کی عادت ہے، شیطان اسی کے اوپر محنت کرتا ہے۔
تو جب کبھی نماز میں وسوسے آتے ہیں، ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، نماز میں فرائض چھوٹتے ہیں یا فرائض میں کمی پیشی ہوتی ہے ادا کرنے میں، واجبات چھوٹتے ہیں، واجبات کو ادا کرنے میں کمی پیشی ہوتی ہے، کبھی مقدم ہوتے ہیں، کبھی مؤخر ہو جاتے ہیں واجبات، تو یہ تمام کوتاہیاں شیطان کے بہکاؤ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ نماز کے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں وہ کمیاں کتنی قسم کی ہیں، کتنے اسباب سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ فقہ کے اندر 5 ایسی جو ہیں کوتاہیاں بتائی گئی ہیں جس کی وجہ سے سجدہ سہو آدمی کے اوپر، نمازی کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ نمبر وار اس کو جو ہے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی چیز، کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے مقدم کر دینا، یعنی جو چیزیں فرض ہیں نماز کے اندر 6 اور اسی طریقے سے 14 واجبات ہیں، ان کو اپنے اصل جگہ سے، یعنی کہ جو فرض جہاں ادا کرنا ہے، جو واجب جہاں پورا کرنا ہے، اس سے آگے ہو جانا۔ وہ فرض آنے سے پہلے، فرض کا موقع آنے سے پہلے فرض ادا کر لینا، واجب کو ادا کرنے کا موقع آنے سے پہلے واجب ادا کر لینا۔ جیسا کہ یہاں بتایا جا رہا ہے، قرات سے پہلے رکوع کر لیا، قرات سے پہلے رکوع کر لیا۔ اب جو ہے واجب جو ہے چھوٹ رہی ہے، فرض جو ہے مقدم، ایک فرض جو ہے مقدم ہو رہا ہے، رکوع جو ہے نماز کے اندر فرض ہے۔ اب آدمی جو ہے رکوع کا موقع کب ہوگا؟ جبکہ آدمی قرات سے فارغ ہو جائے تو رکوع کا موقع۔ اب یہاں آدمی کیا کر رہا ہے؟ قرات سے پہلے ہی فرض ادا کر رہا ہے رکوع کا، تو اس وجہ سے آدمی کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ سے پہلے قرات کا کرنا، سورہ فاتحہ نماز کے اندر فرض واجب ہے، واجب کو ادا کرنے سے پہلے فرض ادا کر لیا۔ تو یہ جو ہے پہلی چیز ہے کہ فرض کو اپنی اصل جگہ سے مقدم کرنا، یعنی پہلے ہی ادا کر لینا، اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز، کسی فرض یا واجب عمل کو اپنے اصل جگہ سے مؤخر کر دینا۔ پہلے جو بات آئی تھی، کسی فرض یا واجب عمل کو مقدم کر دینا اپنی جگہ سے، اپنے اصل مقام سے آگے، یعنی پہلے ہی کوئی واجب ادا کر لیا، کوئی فرض ادا کر لیا، تو اس کی وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اب دوسری وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ کوئی فرض عمل یا کوئی واجب عمل اپنے اصل جگہ سے دیر کر کے ادا کرنا، اس کی وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ یہاں جو ہے بتایا جا رہا ہے مثال کے اعتبار سے، مثلا پہلی رکعت میں ایک سجدہ بھول گیا، پہلی رکعت میں ایک سجدہ بھول گیا، سجدہ جو ہے فرض ہے نماز میں، سجدہ بھول گیا، ایک ہی سجدہ کر کے دوسرے رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب دوسرے رکعت میں اس کو یاد آ رہا ہے کہ بھئی پہلی رکعت میں میں نے ایک ہی سجدہ کیا ہے، اب دوسرے رکعت میں جا کے 3 سجدے آدمی کر رہا ہے، تو یہاں جو ہے فرض جو عمل ہے وہ عمل کو ادا کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں یاد آنے پر 3 سجدے کر لینے کے بعد سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اب سورہ فاتحہ سورت کے بعد پڑھ لے، سورہ فاتحہ کب پڑھنا واجب ہے؟ قرات سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اب یہ واجب عمل کو آدمی کیا کر رہا ہے؟ تاخیر سے کر رہا ہے۔ نماز شروع ہو گئی، ثنا پڑھ لیا، پڑھتے ہی فوراً جو ہے سورت شروع کر دی، اس کے بعد یاد آیا کہ بھئی میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے۔ اب آدمی کیا کر رہا ہے؟ سورہ فاتحہ کو قرات کے بعد، یعنی جو ضم سورہ، جو سورت ہم ملاتے ہیں، جو سورت ہم پڑھتے ہیں، اس سورت یا ان آیتوں کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ واجب عمل کو اپنے اصل مقام سے دیر کر کے ادا کر رہا ہے۔ تو
تو इसकी वजह से भी सजदा सहू वाजिब होता है। अब तीसरी वजह, किसी फ़र्ज़ या वाजिब का तकरार कर देना, यानी कि नमाज के अंदर 6 फ़राइज़ हैं और 14 वाजिबात हैं। 6 फ़राइज़ में से कोई एक फ़र्ज़ जो है 2 मरतबा अदा कर रहा है, इसी तरीके से 14 वाजिबात हैं, वाजिबात में से कोई एक वाजिब 2 मरतबा अदा कर रहा है। फ़र्ज़ या वाजिब अमल का तकरार हो जाना, इससे भी सजदा सहू वाजिब होता है। मसलन रुकू दोबारा कर लिया, रुकू करके उठा, उठने के बाद याद नहीं रहा, फिर रुकू में चला गया, तो इसकी वजह से भी सजदा सहू वाजिब होता है। इसी तरीके से एक रकात में 3 सजदे कर लिया, पहली रकात में सजदा नहीं छूटा है, बल्कि पहली रकात के 2 सजदे हो गए, लेकिन दूसरी रकात में, तीसरी रकात में, उसके बाद की जो रकातें हैं उन रकातों में नमाजी क्या कर रहा है, 3 मरतबा सजदा कर रहा है। तो अब यहाँ जो है फ़र्ज़ 2-2 मरतबा, वाजिब 2-2 मरतबा अदा हो रहा है, तो इसकी वजह से सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। चौथी वजह, किसी वाजिब की सिफत को बदल देना, किसी वाजिब की सिफत को बदल देना, यानी कि वाजिब तो अदा कर रहा है, लेकिन उसको अदा करने में उसको थोड़ा बदल कर अदा कर रहा है। मिसाल के एतबार से जमात की नमाज हो रही है, सिर्री नमाजें भी हैं, जहरी नमाजें भी हैं। सिर्री नमाजों में, यानी कि आहिस्ता जिस नमाजों में क़िरात करना वाजिब है, उनमें इमाम ज़ोर से क़िरात कर ले, या फिर जो है जिन नमाजों में ज़ोर से क़िरात करना वाजिब है उनमें आहिस्ता क़िरात कर ले, तो ये जो है फ़र्ज़ की सिफत को बदलना है। फ़र्ज़ तो अदा हो रहा है, लेकिन थोड़ा जो है उसका तरीक़ा बदल कर अदा हो रहा है, तो इसको जो है सिफत बदलना कहा जाता है। तो इसकी वजह से भी सजदा सहू वाजिब हो जाता है। और इसी तरीके से पांचवी चीज़, पांचवी वजह, किसी वाजिब को तर्क कर देना। जो 14 वाजिबात हैं उनमें से कोई वाजिब जो है छोड़ दिया, मिसाल के एतबार से तशहुद नहीं पढ़ा या सूरह फातिहा छोड़ दी। नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात को जहन में रखने की ज़रूरत है। जब तक हमें नमाज के फ़राइज़ 6, वाजिबात 14 याद नहीं होती, बात के मसाइल समझना मुश्किल। तो इसलिए इससे पहले की जो वीडियोस हैं, नमाज के फ़राइज़ हैं 6, नमाज के वाजिबात हैं 14, उनको खूब देखें, बार बार देखकर उनको अपने जहनों में बिठाएं, उनको याद करें, तो इंशाअल्लाह बात के मसाइल समझ में आ जाएंगे। यहाँ जो है पांचवी चीज़ क्या कही जा रही है कि किसी वाजिब को तर्क कर देना, किसी वाजिब को छोड़ देना। अब मिसाल के एतबार से तशहुद नहीं पढ़ा, अब यहाँ जो है कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए कि भाई फ़राइज़ के अंदर आखिरी फ़र्ज़, छठा फ़र्ज़ तशहुद के बक़दर बैठना है, अत्तहियात पढ़ने के बक़दर बैठना कहा गया है। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि तशहुद नहीं पढ़ेंगे तो वाजिब तर्क हो जाएगा, क्या है? दोनों भी एक ही बात है। तो इसमें जो है वही मैं कह रहा हूँ कि फ़राइज़ अगर वाजिबात ये दोनों अगर याद नहीं हुई तो ये मसले हमें समझ में नहीं आते। आखिरी फ़र्ज़ जो है तशहुद में अत्तहियात के बक़दर बैठना, उसमें और अत्तहियात पढ़ना वे वाजिब है। इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है। फ़र्क यह है, फ़र्ज़ में ये कहा जा रहा है कि तशहुद में अत्तहियात पढ़ने का जितना वक्त लगता है उतना वक्त आदमी को किसी भी हाल में बैठना ही ये फ़र्ज़ है। पढ़ना नहीं पढ़ना अलग बात, उतनी देर बैठना फ़र्ज़ है। और तशहुद पढ़ना यानी अत्तहियात पढ़ना ये वाजिब है। नमाज के अंदर कोई फ़र्ज़ जो है तर्क कर दिया तो नमाज नहीं होती, ये मुसल्लम बात है। फ़र्ज़ छोड़ के चला गया आगे जो है उसको अदा भी नहीं कर रहा है तो नमाज नहीं होती। इसी तरीके से वाजिब भी, कोई वाजिब छोड़ के आगे चला गया, उसको भी जो है
دوسرے رکعت پہ پورا نہیں کر رہا ہے تو بھی نماز نہیں ہوتی. تو اس لیے ضروری ہے کہ فرائض کو بھی یاد کریں اور واجبات کو بھی یاد کریں. آخری 5ویں وجہ سجدہ سہو واجب ہونے کی بتائی جا رہی ہے کہ کوئی واجب ترک کر دینا. سورہ فاتحہ چھوڑ دی. سورہ فاتحہ نماز کے اندر واجب ہے. اگر سورہ فاتحہ چھوڑ دیا تو وہ آدمی اگر سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی. اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر نماز اس کی نہیں ہو سکتی اور نماز کو لوٹانا پڑے گا, واجب الاعادہ ہو جائے گی. تو یہ جو ہے سجدہ سہو واجب ہونے کے 5 اسباب ہیں. اس میں جو ہے فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فرائض الگ ہیں, واجبات الگ ہیں. فرائض اگر چھوڑ کے چلا گیا آدمی تو پھر اس کی نماز نہیں ہوتی. واجبات چھوڑ کے جا رہا ہے اور آخر میں تشہد میں بیٹھنے کے بعد اس کو یاد آ رہا ہے, اس وقت اگر سجدہ سہو کر لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی. اب پیچھے جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے آگے کر دینا ایک, اور کسی واجب یا فرض عمل کو اپنے اصل جگہ سے تاخیر کر دینا, پیچھے ہٹا دینا. یہ 2 باتیں اگر سمجھیں گے تو باقی مسائل ہمیں سمجھنا آسان ہے. تو اس لیے فرائض کو بھی یاد کریں اور واجبات کو بھی یاد کریں. اس سے انشاءاللہ ہمیں مسائل سمجھنے میں مدد ملے گی. اور یہ ضروری بھی ہے, فرائض اور واجبات کا علم نہ ہو تو پھر ہماری نماز, کون سی نماز قبول ہو رہی ہے, کون سی نماز ہماری اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو رہی ہے, ہمیں اس کا کیا پتہ. تو اس لیے ضروری ہے فرائض کو بھی یاد کریں اور واجبات کو بھی یاد کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.